بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمیر ہوں۔ میری ماں بی بی زینب کا انتقال ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک نیک اور تہجد گزار عورت تھی، مگر ان کی موت کے بعد سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ہر جمعرات کی بات ہے۔ میں اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے دیگ بنواتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ مرنے والے کو دعا اور خیرات پہنچتی ہے، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہونے لگا وہ عام نہیں تھا۔ ہر بار دیگ میں کیڑے نکل آتے تھے، وہ بھی اتنے زیادہ کہ جیسے کسی نے پہلے اس میں ڈال دیے ہوں۔ پہلی بار جب ایسا ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید گوشت خراب ہوگا، دیگ خالی کروا دی، دوبارہ نیاز بنوائی اور بانٹ دی، مگر اگلے جمعرات پھر وہی ہوا، اور اس بار محلے والوں کی نظریں بدلنے لگی۔ یہ کوئی عام بات نہیں حاجی صاحب، چچی رشیدہ نے میرے والد سے کہا، جو کھانے میں کیڑے دیکھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ اس سال ثواب میں کیڑے نکلنا، کہیں مرحومہ کو ثواب پہنچ ہی نہیں رہا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ ماں نیک تھی، ان پر یہ شک کیسا؟ تیسری جمعرات میں نے خاص طور پر گوشت خود خریدا، پانی خود چیک کیا، یہاں تک کہ دیگ کے نیچے آنکھ بھی خود جلائی۔ میں نے سارا کام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا، مگر جو ہی دیگ کھولی گئی تو سب کی نظریں خوف سے پھیل گئیں۔ دیگ میں پھر وہی کیڑے تھے، بڑے رینگتے ہوئے کالے کیڑے۔ محلے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ عورتوں کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹیں تھیں۔ بی بی زینب بہت نیک بننے کی کوشش کرتی تھی، مگر لگتا ہے کہ دنیا کو کچھ اور ہی نظر آیا تھا۔ میں اس دن ساری رات جاگتا رہا۔ دل کو یقین تھا کہ میری ماں بے گناہ تھی، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ مجھے خود بے الجھا رہا تھا۔ صبح جب میں اپنے والد کے پاس گیا اور پوچھا، ابا، اماں کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابا کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ نظریں چرا کر بولے، بیٹا، مردہ لوگوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سب ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اسی رات میں اماں کی قبر پر گیا، کچھ نوافل پڑھے، دعا مانگی، اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، زمین میرے پیروں کے نیچے سے ہل گئی۔ نہیں، یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، یہ جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی، جیسے کوئی نامعلوم حقیقت میرے سامنے کھلنے والی تھی۔ میں گھبرا کر سیدھا ہوا، مگر تبھی قبرستان کے کنارے کھڑے ایک بوڑھے شخص کی آنکھوں میں نے خوف دیکھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی ایسی جگہ چھو لی ہو جہاں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، بابا، آپ کون ہیں اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، میں یہاں سالوں سے قبریں کھودتا آیا ہوں، مگر جو تمہاری ماں کی قبر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں ہے۔ میرے قدم منجمد ہو گئے۔ میں نے سانس کھینچ کر پوچھا، کیا مطلب؟ یہاں کچھ ایسا دفن ہے جو بے چین ہے، وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولے، اور شاید یہ سب تمہیں کچھ بتانے کے لیے ہو رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیگ میں کیڑے، محلے کے لوگوں کی باتیں، میرے والد کی خاموشی، قبر کا لرز جانا، سب کچھ جڑنے لگا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات تھی۔ کہانی کا اصل راز ابھی دفن تھا، اور میں اسے باہر نکال کر رہوں گا۔ میں اس رات قبرستان سے واپس آیا تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بابا مجید کے الفاظ گونج رہے تھے، یہاں کچھ ایسا دفن ہے جو بے چین ہے۔ کیا اماں کی قبر میں کچھ ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، یا یہ سب محض اتفاق تھا؟ مگر اتفاقات یوں بار بار نہیں ہوتے۔ میں نے اگلی صبح محلے میں جانا شروع کیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی سے اماں کے بارے میں سچ سنوں۔ محلے کی بیشتر عورتیں مجھ سے کترانے لگیں۔ کچھ نے ہمدردی جتائی، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی پرچھائی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں مگر کہنے سے ڈرتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے خالہ سلمہ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ میری ماں کے بچپن کی سہیلی تھی۔ اگر کوئی اماں کی سچائی جان سکتا تھا تو وہ تھی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو جیسے میرا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ عمیر بیٹا، خیر تو ہے؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ خالہ، اماں پر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہے؟ خالہ نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں، پھر کہا، بیٹا، تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے والے کو سکون لینے دو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، خالہ، مجھے سچ جاننا ہے، کیا اماں واقعی ویسی تھی جیسا لوگ کہہ رہے ہیں؟ خالہ کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے انہیں دیگ میں کیڑے نکلنے والا قصہ سنایا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہیں، اور جب میں خاموش ہوا تو ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔
ये सब आसान नहीं उमर। ज़ैनब ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, मगर तुम क्यों उन जख्मों को कुरेद रहे हो? क्योंकि अम्मा पर इल्जाम लग रहा है। मैं तकरीबन चीख पड़ा। अगर वो बेगुनाह थी तो लोग उन्हें गुनाहगार क्यों कह रहे हैं? खाला ने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि किसी और का गुनाह तुम्हारी माँ के नाम लिख दिया गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दूसरा सवाल, आखिर वो कौन थी? किसका गुनाह? मैंने बेताबी से पूछा। खाला ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मगर फिर रुक गई। वो जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गई हूं। बेटा, कुछ बातें दफन ही रहने दो। खाला, क्या आप जानती हैं कि अम्मा की कब्र बेचैन क्यों है? खाला का चेहरा फक हो गया। वो एकदम दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई और आहिस्ता से बोली, कभी कभी कब्र में वो दफन होता है जो नजर नहीं आता। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या मतलब? खाला ने मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, जाकर बाबा मजीद से पूछो, वो तुम्हें सच बता सकता है। मैं खाला के घर से निकला तो सीधा कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा। बाबा मजीद कब्र खोदने वाला पुराना गौरकन था। अगर कोई ये जान सकता था कि अम्मा की कब्र में कुछ अजीब है तो वो वही था। बाबा मजीद मुझे देखकर चौंक गया, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मैं आने वाला हूं। तो फिर आ ही गया, उसने धीमी आवाज में कहा। बाबा, अम्मा की कब्र में क्या है? उसकी आंखें मुझ पर जम गई। ये सवाल तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। बाबा, मुझे मत घुमाओ, सीधी बात करो। बाबा मजीद ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा। ये गुनाह ज़ैनब का नहीं था, मगर सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया गया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फिर असल गुनाहगार कौन था? बाबा मजीद ने मेरी तरफ देखा, जैसे फैसला कर रहा हो कि मुझे सच बताए या नहीं। फिर वो आहिस्ता से बोला, इसका जवाब तुम्हें अपनी माँ के संदूक में मिलेगा। मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मा की चीज़ों में उनका एक पुराना संदूक था जो कभी नहीं खोला गया था। मैंने धड़कते दिल के साथ उसे खोला। अंदर पुरानी किताबें, अम्मा की चादरें और एक डायरी रखी हुई थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया, मगर तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, एक पुराना खून से दागदार दुपट्टा। मेरे हाथ कपकपा गए। ये किसका दुपट्टा था और उस पर खून क्यों था? मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने वो दुपट्टा उठाया और अचानक मेरे कानों में जैसे किसी की सरगोशी गूंजी, ये तुम्हारी माँ का नहीं है, ये तुम्हारी माँ का नहीं है। ये अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरे हाथ में वो दुपट्टा था, पुराना, खून से दागदार और एक ऐसे हकीकत से जुड़ा जो मैं अभी तक नहीं जानता था। कमरे में खामोशी थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। अम्मा की चीज़ों में ये दुपट्टा क्या कर रहा था? अगर ये अम्मा का नहीं था तो फिर किसका था? और उस पर खून कैसे लगा? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से संदूक के अंदर मजीद तलाश शुरू कर दी। अम्मा की पुरानी डायरी भी वहीं थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर उस पर एक पुराने ताले की मोहर लगी हुई थी। ये सब क्या है? मैंने खुद से कहा। मैंने दुपट्टा एक शॉपर में डाला और सीधा खाला सलमा के पास पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद वो बाहर आए। जैसे ही मैंने शॉपर में से दुपट्टा निकाला, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये कहाँ मिला तुम्हें? उनकी आवाज लर्ज रही थी। अम्मा के संदूक में, मैंने सख्त लहजे में कहा। ये किसका है खाला? खाला सलमा ने कांपते हाथों से दुपट्टा लिया, मगर जैसे ही उस पर लगा खून देखा, फौरन पीछे हट गई, जैसे किसी सांप को छू लिया हो। ये तुम्हारी माँ का नहीं है, वो जैसे सरगोशी में बोली। तो फिर किसका है? मैंने बेचैनी से पूछा। खाला ने नजरें चुराई। उनकी आंखों में खौफ था, जैसे कोई भयानक याद उनके जहन में जिंदा हो गई हो। उमैर, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं, उनकी आवाज में इल्तिजा थी। खाला, अम्मा की रूह बेचैन है। देग में हर जुमेरात कीड़े क्यों निकल रहे हैं? लोग अम्मा को बुरा क्यों कह रहे हैं? आखिर ये सब क्या है? खाला ने गहरी सांस ली और दरवाजे के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे अगर वो ना पकड़ती तो गिर पड़ती। फिर धीरे से बोली, ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम्हारी माँ की नहीं, किसी और की। खाला सलमा की बात ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। किसी और की? मगर क्यों? मैंने फौरन पूछा। खाला ने सर झुका लिया, जैसे वो ये राज जबान पर नहीं लाना चाहती, मगर मैं जानता था कि वो कुछ जानती हैं
اور میں سچ جانے بغیر جانے والا نہیں تھا۔ خالہ، آپ نہیں بتائیں گی تو میں خود پتہ لگا لوں گا، میں نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ میں سیدھا بابا مجید کے پاس پہنچا۔ قبرستان سنسان تھا، ہوا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ بابا مجید مجھے آتے دیکھ کر گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر آئے ہو؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ میں نے شاپر سے دوپٹہ نکال کر ان کے سامنے کی۔ بابا مجید نے ایک نظر دوپٹے پر ڈالی اور پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت آ گئی۔ وہ پیچھے ہٹے جیسے کوئی منحوس چیز دیکھ لی ہو۔ یہ دوپٹہ یہاں کیسے آیا؟ وہ ہکلائے۔ یہ اماں کے صندوق میں ملا، مگر یہ اماں کا نہیں تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ یہ کس کا ہے بابا؟ بابا مجید نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سا بولے، بیٹا، یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس کی قبر اس قبرستان میں ہے، مگر جس کی موت کا راز آج تک دفن ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کون تھی وہ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بابا مجید نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قبرستان کے ایک پرانے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قبر دیکھ رہے ہو؟ میں نے دیکھا، ایک پرانی بے نام سی قبر تھی جس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ قبر برسوں سے ہے، مگر کوئی اسے دیکھنے نہیں آتا، کیونکہ جس دن یہ عورت مری اس دن پورے محلے میں خوفناک کہانی پھیلی تھی۔ کیا کہانی؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ بابا مجید نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کہانی اس رات کی ہے جب زینب پر الزام لگا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ بابا، اماں پر کس چیز کا الزام لگا تھا؟ میری آواز کپ کپ آنے لگی۔ بابا مجید نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولے، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، مگر برسوں پہلے تمہاری ماں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ کیسا حادثہ؟ ایک عورت جو کسی کو پسند نہیں تھی، ایک رات اچانک غائب ہو گئی، اور جب وہ ملی تو مردہ حالت میں تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور لوگ کہتے تھے کہ اس عورت کی موت کے پیچھے تمہاری ماں کا ہاتھ تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں چیخا۔ یہی تو راز ہے بیٹا۔ بابا مجید کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ یہ سچ تھا یا جھوٹ کوئی نہیں جانتا، مگر جو بھی ہوا اس کا نتیجہ تمہاری ماں کو بھگتنا پڑا۔ میری آنکھوں میں سوال تھے۔ بابا، اگر اماں بے گناہ تھی تو اصل قاتل کون تھا؟ بابا مجید نے سر جھکا لیا۔ یہی تو وہ راز ہے جو آج تک دفن ہے۔ مگر اماں کے صندوق میں یہ دوپٹہ کیوں تھا؟ بابا نے آہستہ سے کہا۔ شاید زینب کے پاس سچ تھا، مگر وہ بول نہیں سکی۔ اب میرے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، سچ کو دفن کر دیا گیا تھا، مگر کیا میں اسے باہر نکال پاؤں گا؟ میں بوجھل قدموں کے ساتھ قبرستان سے واپس آیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری ماں پر کسی کے قتل کا الزام تھا، اور وہ بھی ایک ایسی عورت کا جس کی قبر اس ویران قبرستان میں سب سے الگ پڑی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں تو اتنی نیک تھی، تہجد گزار، دعا گو، پھر یہ الزام کہاں سے آیا؟ گھر پہنچتے میں نے سیدھا اپنے والد حاجی بشیر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ابا، آپ کو مجھ سے سچ کہنا ہوگا۔ وہ میرے سخت لہجے پر چونک گئے۔ کیسا سچ بیٹا؟ میں نے خون سے داغدار دوپٹہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اماں کے صندوق میں ملا، اور بابا مجید نے بتایا کہ اس کا تعلق اس عورت سے ہے جس کی موت کا الزام اماں پر لگا تھا۔ ابا کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ بیٹا، یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ ابا، اماں بے گناہ تھی نا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ وہ چپ رہے۔ ان کی خاموشی میرے اندر غصے کی آگ لگا رہی تھی۔ ابا جواب دیں، کیا اماں بے گناہ تھی؟ ابا نے نظریں جھکا لی۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹا، کچھ باتیں بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں غصے میں کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اماں کے ساتھ ناانصافی ہونے دی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ابا نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میں نے جو دیکھا تھا وہ اگر میں بتا دیتا تو شاید آج میں بھی نہ ہوتا۔ میری سانسیں رک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ابا نے آہستہ سا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں نے خالہ سلمہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بیٹا، یہ کہانی تمہاری ماں کی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ وہ عورت
جو مری تھی وہ بے گناہ تھی، مگر اصل گناہ گار کو بچانے کے لیے زینب پر الزام لگا دیا گیا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تو اصل گناہ گار کون تھا؟ ابا کے ہونٹ کانپے۔ وہی تھے جو آج بھی محلے کے معزز کہلاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ابا نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولے، حاجی کریم، نواب احمد اور چوہدری منصور۔ میں دم بخود رہ گیا۔ یہ تینوں ہمارے محلے کے سب سے معزز لوگ تھے، مسجد کے فنڈ کے نگران، رفاہی کاموں میں آگے اور سب سے بڑے عزت دار۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ہکلایا۔ بیٹا، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ان تینوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک عورت کو مروایا اور الزام زینب پر لگا دیا۔ میں نے ابا کو مزید بولنے پر مجبور کیا۔ ابا، وہ عورت کون تھی جس کا قتل ہوا؟ ابا نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، فریال۔ یہ نام سنتے ہی میں چونک گیا۔ فریال؟ ہاں، وہ اس محلے میں نہیں آئی تھی، کسی کی رشتہ دار تھی، معصوم تھی، مگر اس کی معصومیت کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ کوشش کی گئی؟ میں نے بمشکل کہا۔ ابا نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تینوں لوگ جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے اس رات فریال کو بدنام کرنے کی سازش کی تھی، مگر زینب نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ اماں نے انہیں روکنے کی کوشش کی؟ ہاں، مگر وہ تین تھے اور زینب اکیلی۔ انہوں نے فریال کو مار دیا اور الزام زینب پر ڈال دیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو اماں نے کبھی اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ وہ بے گناہ تھیں؟ ابا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ایک پرانا زخم دوبارہ کھل گیا ہو۔ بیٹا، انہوں نے بتایا تھا، مگر کسی نے یقین نہیں کیا، اور جو یقین کر سکتے تھے وہ ڈر گئے۔ آپ بھی ڈر گئے نا؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میں بزدل تھا عمیر۔ میں جانتا تھا کہ زینب بے گناہ ہے، مگر میں سچ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اگر میں بولتا تو وہ لوگ مجھے بھی مار دیتے۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے ہٹ رہی ہو۔ میری اماں بے گناہ تھی، اور ان کی بے گناہی کا کوئی گواہ نہیں تھا، کیونکہ سب بزدل تھے۔ ابا، فریال کو کہاں دفن کیا گیا؟ محلے کے پرانے قبرستان میں۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اور وہ بے نام قبر؟ ابا نے آنکھیں جھکا لی۔ وہی فریال کی قبر ہے۔ اب ہر چیز جڑ رہی تھی، دیگ میں کیڑے، اماں کی بے چینی، قبرستان میں میرا زمین کے ہلنے کا احساس، یہ سب فریال کی بے چین روح کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابا، اگر ہم نے سچ نہ بتایا تو اماں کی بے گناہی کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ ابا نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ مگر وہ لوگ بہت طاقتور ہیں عمیر۔ مگر میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب مجھے سچ سب کے سامنے لانا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سب سامنے آئے جو سالوں سے دفن تھا۔ میں ابا کے کمرے سے نکلا تو میرے قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ میرا دماغ جیسے کسی بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری ماں پر کسی کے قتل کا الزام تھا، اور وہ بھی ایک معصوم لڑکی کا جو محلے میں چند مہینے پہلے آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں تو اتنی نیک تھی، تہجد گزار، دعا گو، پھر یہ الزام کہاں سے آیا؟ میرا ذہن ماضی کی ان تصویروں میں الجھ چکا تھا جو مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اماں کو صبر اور خاموشی کی مثال بنتے دیکھا تھا، مگر یہ خاموشی کسی بڑے راز کو چھپانے کے لیے تھی۔ ابا کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ زینب بے گناہ تھی، مگر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ یہ سب جان کر میں کیا کرنے والا تھا؟ کیا میں ان معزز نظر آنے والے درندوں کو بے نقاب کر سکوں گا؟ کیا کوئی میری بات پر یقین کرے گا؟ مجھے اپنی ماں کی بے گناہی ثابت کرنی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اگلی صبح میں خالہ سلمہ کے دروازے پر پہنچا۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ عمیر، تم پھر آ گئے؟ خالہ، مجھے سچ جاننا ہے، آپ سب کچھ جانتی ہیں نا؟ خالہ نے گہری سانس لی، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اندر آؤ عمیر۔ میں اندر داخل ہوا۔ خالہ نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر میری طرف دیکھا۔ بیٹا، تمہیں سچ جان کر کیا ملے گا؟ زینب جا چکی ہے۔ خالہ، اماں کی روح بے چین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک اصل مجرم بے نقاب نہیں ہوں گے، یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی۔
خالہ نے میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے جانچ رہی ہوں کہ میں کتنا آگے جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آہستہ سا بولی، فریال وہ ایک معصوم لڑکی تھی، خوبصورت، ہنس مکھ، اور یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ خالہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی خوبصورتی نے 3 درندوں کی نیت خراب کر دی تھی، حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منصور۔ میرا خون کھولنے لگا۔ خالہ بولتی گئی۔ ایک رات ان تینوں نے اسے بہانے سے ایک حویلی میں بلایا۔ زینب کو کچھ شک ہوا، وہ پیچھے گئی، مگر جو کچھ وہاں ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ خالہ کا گلا رند گیا۔ کیا ہوا تھا خالہ؟ اماں نے کیا دیکھا؟ خالہ کی آنکھوں میں درد ابھر آیا تھا۔ زینب نے انہیں فریال کے ساتھ زبردستی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخی، چلائی، فریال کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ تینوں طاقتور تھے، عزت دار کہلاتے تھے۔ میری مٹھیاں سخت ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ خالہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ فریال نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ سیڑھیوں سے گری، اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور وہ وہیں ختم ہو گئی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اماں نے ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں کہا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ خالہ کی نظریں جھک گئیں۔ زینب نے کہا تھا، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ ان تینوں نے زینب پر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے حسد میں فریال کو مارا ہے۔ یہ جھوٹ تھا، میں چیخ پڑا۔ یہ جھوٹ تھا، مگر دنیا کو جھوٹ زیادہ آسانی سے ہضم ہوتا ہے، خالہ نے تلخی سے کہا۔ میں تیزی سے قبرستان پہنچا۔ بابا مجید پرانی قبریں صاف کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب جا کر رکا۔ بابا، انہوں نے میری طرف دیکھا، جیسے پہلے سے جانتے ہوں کہ میں آؤں گا۔ عمیر، تمہیں جو جاننا تھا وہ جان چکے ہو نا؟ ہاں بابا، اب آپ کی باری ہے۔ وہ چپ رہے۔ بابا، آپ نے سب کچھ دیکھا تھا نا؟ آپ جانتے ہیں کہ اماں بے گناہ تھیں۔ بابا نے نظریں چرائیں۔ بیٹا، میں بزدل تھا، میں نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ بابا، کیا آپ اپنی قبر میں یہ بوجھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بابا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹا، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، اگر میں بولوں گا تو وہ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ نہیں بابا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اب وہ وقت نہیں رہا۔ اگر آپ نے اب بھی سچ نہ کہا تو اماں کی روح بے چین رہے گی، فریال کو انصاف نہیں ملے گا اور اصل گنہگار آزاد رہیں گے۔ بابا مجید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ بابا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سچ کو سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ میں گھر پہنچا تو میرا خون جوش مار رہا تھا۔ میں نے اماں کی قبر پر جا کر ہاتھ پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اماں، میں آپ کا نام صاف کر کے رہوں گا، سچ کو سامنے لا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں نے طے کر لیا تھا، یہ راز نہیں رہے گا۔ یہ جنگ اب میں ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اب وقت آ چکا تھا کہ میں معزز درندوں کا پردہ فاش کرتا۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ میری ماں بے گناہ تھی، مگر انہیں فریال کے قتل کا الزام دے کر بدنام کر دیا گیا تھا۔ اصل گناہ گار 3 باسٹھ لوگ، حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منصور، آج بھی معزز بنے بیٹھے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا میں خاموش رہ کر زندگی گزار دوں جیسے میرے والد نے کیا، یا پھر وہ کروں جو اماں اپنی زندگی میں نہیں کر سکی، سچ کو سب کے سامنے لا دوں؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں لڑوں گا۔ اگلی صبح میں دوبارہ بابا مجید کے پاس پہنچا۔ وہ قبرستان کے کونے میں بیٹھے تھے، جیسے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم سچ کو سب کے سامنے لے کر آئیں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بابا نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ سچ بولنا ضروری ہے، مگر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا آسان نہیں۔ بابا، اماں کی قبر بے چین ہے، فریال کی روح انصاف مانگ رہی ہے، اور محلے کے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بابا مجید خاموش ہو گئے۔ وہ دور کسی اندیکھے ماضی میں جھانکنے لگے۔ پھر آہستہ سا بولی، اگر میں گواہی دے دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگ مان جائیں گے؟ یہ سوال مجھے بھی کھا گیا۔ واقعی کیا کوئی یقین کرے گا؟ مجھے احساس ہو گیا کہ صرف بابا مجید کی گواہی کافی نہیں ہوگی، مجھے کوئی ایسا ثبوت چاہیے تھا جو سب کے سامنے رکھا جا سکے۔ لیکن وہ ثبوت کہاں تھا؟ کیا اماں نے کبھی کچھ لکھا تھا؟
کیا فریال کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کوئی اور گواہ تھا؟ اچانک مجھے اماں کی پرانی ڈائری یاد آئی جو ان کے صندوق میں ملی تھی، وہی جس پر تالا لگا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اماں کی پرانی چیزوں میں وہ ڈائری تلاش کی۔ وہ میرے ہاتھ میں تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کا تالا بند تھا۔ یہ کیسے کھلے گا؟ میں بڑبڑایا۔ میں نے صندوق کو دوبارہ دیکھا اور اس کے اندر غور سے جھانکا۔ ایک کونے میں ایک پرانی چابی رکھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ اسی ڈائری کی چابی ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اٹھائی اور آہستہ سے تالے میں ڈالی۔ چٹاخ! تالا کھل گیا۔ میں نے جلدی سے ڈائری کے صفحات پلٹنے شروع کیے۔ یہ اماں کی آخری یادیں تھیں۔ وہ لکھتی تھیں کہ انہیں کسی سازش میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بے قصور ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ وہ لوگ طاقتور ہیں اور میں ایک اکیلی عورت ہوں۔ مگر اگر کبھی میرا بیٹا یہ ڈائری پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ اس کی ماں بے گناہ تھی۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ڈائری اماں کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تھی، مگر اس میں کچھ ایسا بھی تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ فریال کے قتل کی رات ایک اور شخص بھی وہاں تھا جس نے سب کچھ دیکھا مگر خاموش رہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کون تھا وہ؟ میں نے بےتابی سے اگلا صفحہ پلٹا اور جیسے میں نے وہ نام پڑھا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ساجد! ساجد، میرا بچپن کا دوست! یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اس رات وہاں تھا تو اس نے کبھی کچھ کیوں نہیں کہا؟ میرے دل میں غصہ اور الجھن پیدا ہونے لگی۔ مجھے فوراً ساجد سے ملنا تھا۔ میں سیدھا ساجد کے گھر پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ عمیر، خیریت؟ نہیں ساجد، خیریت بالکل نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے اماں کی ڈائری اس کے سامنے رکھی۔ یہ پڑھو اور بتاؤ کہ تم نے اتنے سال خاموشی کیوں اختیار کی؟ ساجد کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ یہ مت پوچھو کہ کہاں سے ملا، سچ بتاؤ، تم اس رات وہاں تھے نا؟ ساجد کے ہونٹ کانپنے لگے۔ عمیر، دیکھو میں مجبور تھا۔ مجبور تھے؟ میں غصے سے چیخا۔ تم نے سالوں تک چپ رہ کر میری اماں پر لگے جھوٹے الزام کو برداشت کیا؟ تم نے ظالموں کا ساتھ دیا؟ ساجد کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ عمیر، میں ڈر گیا تھا۔ اس رات میں نے سب کچھ دیکھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے۔ اور اماں کو مرنے دیا، ان کا نام بدنام ہونے دیا۔ ساجد نے سر جھکا لیا۔ عمیر، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ معافی کا وقت گزر چکا۔ ساجد، اب تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ ساجد کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ساجد، اگر تم سچ نہیں بولو گے تو اماں کی بے گناہی کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ ساجد نے لمبی سانس لی، پھر آہستہ سا بولا، ٹھیک ہے عمیر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ آج پہلی بار اماں کی بے چین روح کو کچھ سکون ملا ہوگا، مگر ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے ان تینوں مجرموں کو بے نقاب کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے پورے محلے کو ساتھ ملانا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میں سچائی کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ اب بس آخری بار باقی ہے۔ اب میرے پاس 3 چیزیں تھیں۔ اماں کی ڈائری جس میں حقیقت لکھی تھی، بابا مجید کی گواہی جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ساجد کی سچائی جو برسوں کی خاموشی توڑنے کے لیے تیار تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اس جنگ کو انجام تک پہنچاؤں۔ اگلے دن محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ ساجد کی بدلی ہوئی حالت کو سب نے محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ ان تینوں درندوں کو عزت کرتا آیا تھا، اب ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ محلے کی مسجد کے باہر چودھری منظور کھڑا تھا۔ جیسے اس نے ساجد کو دیکھا فوراً اس سے روکا۔ ساجد، سنا ہے تو کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے؟ چودھری منظور کی آواز میں وہی غرور تھا جو سالوں سے اس کے چہرے پر جمع تھا۔ ساجد نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ دکھائی، مگر پھر میرا دیا ہوا حوصلہ اس کی آنکھوں میں نظر آیا۔ ہاں چودھری صاحب، میں وہ بات کر رہا ہوں جو برسوں پہلے کہنی چاہیے تھی۔ یہ سن کر چودھری منظور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھ ساجد، زبان بند رکھ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مگر اب ہم ڈرنے والے نہیں تھے۔ میں بابا مجید کے ساتھ قبرستان میں بیٹھا تھا۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔ عمیر، میں نے تم سے وعدہ تو کیا ہے، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا، اگر ہم آج سچ نہ بولے تو اماں کی روح کبھی سکون میں نہیں آئے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے۔ بابا مجید نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولے، ٹھیک ہے، میں گواہی دوں گا۔
مجھے ایسا لگا جیسے ایک بڑی دیوار گر گئی ہو۔ اب میرے پاس 3 گواہ تھے۔ میں نے ساجد اور بابا مجید کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے سب سے پہلے محلے کی مسجد میں اعلان کروایا کہ اگلے جمعرات ایک بڑی مجلس ہونے والی ہے جس میں محلے کی سب سے بڑی سچائی سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ سن کر پورے محلے میں بے چینی پھیل گئی۔ سب جانتے تھے کہ میں اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے دیگ بنواتا تھا، مگر اب یہ اعلان کسی اور چیز کا اشارہ دے رہا تھا۔ حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس رات میرے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نواب احمد کھڑا تھا۔ عمیر، بہت آگے جا رہا ہے تو؟ وہ غرایا۔ میں صرف سچائی کے پیچھے جا رہا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نواب احمد نے میری طرف قدم بڑھائے۔ یہ جو تو جمعرات کو مجلس بلانے والا ہے، بہتر ہوگا اسے منسوخ کر دے۔ اگر میں نہ کروں تو؟ نواب احمد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر دیگ میں صرف کیڑے نہیں نکلیں گے، تجھے بھی لاشیں نظر آئیں گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں نواب صاحب، اس بار سچائی جیتے گی یا آپ کا ظلم، میں نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس رات میں پہلی بار گہری نیند سویا اور پھر میں نے خواب دیکھا۔ اماں سفید چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں انتظار تھا۔ عمیر، وقت قریب ہے۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ امی، کیا میں کامیاب ہوں گا؟ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سچ کبھی ہارتا نہیں بیٹا۔ میری آنکھ کھلی تو دل میں سکون تھا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ مسجد کے صحن میں پورا محلہ اکٹھا تھا۔ سب حیران اور تجسس میں تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ میں، بابا مجید اور ساجد آگے کھڑے تھے اور سامنے حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر بے چینی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، آج میں اپنی ماں کی سچائی کو سب کے سامنے لانے کے لیے کھڑا ہوں۔ پورا محلہ خاموش ہو گیا۔ سالوں پہلے اس محلے میں ایک معصوم لڑکی کا قتل ہوا تھا اور اس کا الزام میری ماں بی بی زینب پر لگا دیا گیا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جھوٹ، بکواس، چودھری منظور چلایا۔ خاموش، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہیں۔ بابا مجید یہاں کھڑے ہیں جو اس رات کے عینی گواہ ہیں۔ سب کی نظریں بابا مجید پر جم گئی۔ بابا مجید نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا عصا تھاما اور بولے، میں نے اس رات سب کچھ دیکھا تھا۔ فریال کو انہوں نے مارا تھا، زینب نے نہیں۔ پورے محلے میں سناٹا چھا گیا اور میرے پاس اماں کی ڈائری ہے جس میں انہوں نے وہ سب لکھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ میں نے ڈائری نکال کر سب کو دکھائی۔ اور سب سے بڑی گواہی یہ دے گا ساجد۔ ساجد نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، ہاں، میں اس رات وہاں تھا، میں نے سب کچھ دیکھا تھا، مگر میں ڈر گیا۔ مگر آج میں سچ بولوں گا۔ فریال کو قتل حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور نے کیا تھا۔ پورے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ یہ لوگ قاتل ہیں، کسی نے چیخ کر کہا۔ ہم سالوں سے ان کو عزت دار سمجھتے رہے، یہ مولوی بن کر ہمیں دھوکہ دیتے رہے، یہ مسجد کے پیسے کھاتے رہے اور گناہ چھپاتے رہے۔ حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اتنے میں پولیس آئی جسے بابا مجید نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ حاجی کریم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا، مگر اب جھوٹ کے پر جل چکے تھے۔ آج پہلی بار اماں کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ جب میں اماں کی قبر پر گیا تو وہی سکون محسوس ہوا جو شاید برسوں سے کھو چکا تھا۔ امی، میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ محلے میں ہر طرف یہی چرچا تھا۔ بی بی زینب بے گناہ تھیں۔ اتنے سالوں تک ہم کیسے دھوکے میں رہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنا پیشوا سمجھا، وہ دراصل بھیڑیے نکلے۔ اگلی صبح میں نے دوبارہ اماں کی سال ثواب کے لیے دیگیں پکوائیں، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آج پھر پکی پکائی دیگوں سے کیڑے نکل رہے تھے۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور کان میں ایک سرگوشی گونجی کہ ابھی بھی انصاف کا ایک سرا نامکمل ہے۔ میں فوراً قبرستان کی طرف بھاگا مگر مجھے وہاں بے حد سکون محسوس ہوا۔ اس کے باوجود دل میں ایک بے چینی تھی۔ پھر میری نظر دور بنی ایک قبر پر پڑی، فریال کی قبر، جس پر کبھی کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تھا
نہ جانے کیوں میں اس کی قبر کی جانب بڑھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ قبر پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ قبر کے کنارے پر ایک نشان تھا، جیسے کسی نے وہاں کچھ کھودا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نشان بہت واضح تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ کچھ ہی دیر میں میری انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ میں نے مزید کھودا اور ایک پرانی لوہے کی ڈبیا باہر نکل آئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا کھولی۔ اندر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا جس کا رنگ وقت کے ساتھ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے نکال کر آہستہ آہستہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظریں اس پر پڑی میرا جسم ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک خط تھا، اماں کا لکھا ہوا خط۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اگر یہ خط کبھی کسی کو ملے تو جان لو کہ میں نے ایک ایسا راز اپنے سینے میں دفنا دیا ہے جو شاید کبھی کسی کو معلوم نہ ہو۔ مگر اگر تم، عمیر، یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ سچائی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے باقی خط پڑھنا شروع کیا۔ جو کچھ فریال کے ساتھ ہوا وہ سب کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ایک چیز جو کوئی نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اس رات صرف 3 نہیں بلکہ 4 لوگ موجود تھے۔ میں نے حیرت سے خط کو دوبارہ پڑھا۔ 4؟ مگر اماں نے تو ہمیشہ 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا، حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور۔ تو یہ چوتھا کون تھا؟ میں نے خط کا باقی حصہ پڑھنا جاری رکھا۔ اس رات جب فریال ان درندوں سے بچنے کے لیے بھاگی تو ایک شخص اور تھا جو چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا، مگر اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، کیونکہ اگر وہ کھولتا تو اس کا راز بھی سب کے سامنے آ جاتا۔ میرا دماغ جھنجھنا گیا۔ یہ چوتھا شخص فریال کا قاتل نہیں تھا، مگر وہ اصل گناہ گاروں کو بچانے میں شریک تھا۔ میں نے بے چینی سے خط کا آخری حصہ پڑھا۔ میں یہ نام لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ راز اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تو عمیر کبھی سچ کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ میری آنکھوں میں پسینہ آ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ میں نے آہستہ سے نظر نیچے کی اور وہ نام پڑھا، اور جیسے ہی وہ نام میرے ذہن میں آیا مجھے لگا جیسے کسی نے زمین میرے پیروں تلے سے کھینچ لی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ نام تو وہ تھا جس پر میں نے کبھی شک نہیں کیا تھا۔ کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ چوتھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد حاجی بشیر تھے۔ میرا پورا وجود جیسے ہل گیا۔ ابا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خط کو دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اماں نے واضح طور پر لکھا تھا۔ حاجی بشیر اس رات وہاں موجود تھے، مگر انہوں نے چپ رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ اگر وہ بولتے تو ان کا ایک ایسا راز کھل جاتا جس نے برسوں سے انہیں زندہ دفن کر رکھا تھا۔ ابا کو سب نیک اور ایماندار سمجھتے تھے، مگر اماں کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ کیا وہ بھی اس گناہ میں شریک تھے، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا راز تھا جو انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا؟ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ مجھے فوراً گھر جا کر ابا سے بات کرنی تھی۔ میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میرے سامنے ابا کھڑے تھے۔ عمیر، کیا ہوا؟ میں نے ان کے سامنے خط رکھ دیا۔ یہ پڑھیے اور بتائیے کہ اماں نے یہ سب کیوں لکھا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ انہوں نے خط کو دیکھا اور جیسے انہوں نے وہ نام پڑھا ان کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ فریال کی قبر سے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید اماں جانتی تھی اس قبر پر میرے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ ابا، سچ بتائیے، کیا آپ بھی اس رات وہاں تھے؟ ابا پیچھے ہٹ گئے۔ عمیر، یہ بہت پرانی بات ہے، اسے دفن رہنے دو۔ نہیں ابا، میں چیخا، اگر آپ سچ نہیں بتائیں گے تو میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ بھی اس سازش کا حصہ تھے۔ ابا کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت ابھری جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ میں نے فریال کو نہیں مارا۔ مگر کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ابا کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا۔ تو پھر آپ خاموش کیوں رہے؟ ابا نے آہستہ سا سر جھکا لیا۔ کیونکہ میں خود کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ آپ کو کس چیز کا ڈر تھا ابا؟ ابا نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے دماغ میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔
بیٹا، فریال کی موت اتفاقی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اور بڑی سازش کا حصہ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ فریال کی موت ایک اتفاق نہیں تھی، تو پھر وہ کیا تھی؟ میں نے بے یقینی سے ابا کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف، ندامت اور کوئی ایسا راز چھپا تھا جو ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ابا، آپ نے کہا کہ فریال کی موت ایک بڑی سازش کا حصہ تھی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کون سی سازش؟ اور آپ نے اب تک یہ سب کیوں چھپایا؟ ابا نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر وہ دھیمی کامتی آواز میں بولے، کیونکہ اگر میں سچ بولتا تو میں خود بھی مر جاتا۔ میرے دل میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ لوگ اماں کو مار سکتے تھے، فریال کو مار سکتے تھے، تو کیا ابا کی جان کو بھی خطرہ تھا؟ ابا، آخر وہ کون تھا جس سے آپ کو اتنا ڈر تھا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ابا نے نظریں جھکا لی۔ وہ کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا عمیر، وہ آہستہ سے بولے۔ وہ انہی تینوں کا چوتھا ساتھی تھا، ایک ایسا شخص جس نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا، مگر سب کچھ وہی چلا رہا تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چوتھا ساتھی؟ ہاں، ابا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ ہمیشہ پس پردہ رہتا تھا، مگر اس کا اثر سب سے زیادہ تھا۔ تو پھر آپ نے آج تک اس کا نام کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے غصے سے کہا۔ ابا نے ایک دم نظریں اٹھائیں، کیونکہ اگر میں اس کا نام لیتا تو وہ مجھے اور تمہاری ماں کو مار دیتا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ تو کیا اماں کی موت؟ ابا نے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں، زینب کی موت فطری تھی، مگر اگر وہ زندہ رہتی تو وہ اسے کبھی نہ معاف کرتا۔ وہ زینب سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ واحد عورت تھی جس نے اس کی سازش کو سمجھ لیا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ یہ کون تھا اور اس نے اب تک خود کو کیوں چھپایا تھا؟ ابا، مجھے سچ بتائیں، یہ چوتھا شخص کون تھا؟ ابا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بیٹا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ… انہوں نے گہری سانس لی اور پھر وہ نام بول دیا، مولوی اشرف۔ میں سکتے میں آ گیا۔ مولوی اشرف؟ وہی مولوی اشرف جو برسوں سے مسجد کا پیشوا تھا، جو ہر واز میں نیکی، انصاف اور ایمانداری کا درس دیتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا؟ میری آواز پھٹنے کے قریب تھی۔ ابا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر ان کی مسکراہٹ میں شدید دکھ تھا۔ یہ دنیا ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے بیٹا۔ مولوی اشرف وہ شخص تھا جس نے حاجی کریم، نواب احمد اور چودھری منظور کو فریال کے خلاف اکسایا تھا۔ وہی تھا جس نے انہیں طاقتور بنایا، اور وہی تھا جس نے ان کی حفاظت کی۔ مگر کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ طاقت، ابا نے تلخی سے کہا۔ مولوی اشرف کو محلے میں مکمل اختیار چاہیے تھا۔ وہ صرف مسجد کا پیشوا نہیں بننا چاہتا تھا، وہ سب پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ حاجی کریم اور باقی لوگ اس کے مہرے تھے۔ اور فریال؟ میں نے آہستہ سا پوچھا۔ ابا کی آنکھوں میں اذیت ابھر آئی۔ فریال ان کے راہ میں ایک رکاوٹ تھی۔ وہ معصوم تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ مولوی اشرف کی منافقت کو پہچان چکی تھی۔ مجھے اب ہر چیز صاف نظر آنے لگی تھی۔ ابا، تو آپ نے اماں کو کیوں نہیں بتایا کہ مولوی اشرف بھی سازش میں شامل تھا؟ ابا نے افسوس سے سر جھکایا۔ زینب کو خود یہ حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ کیا؟ میں حیران ہو گیا۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ مولوی اشرف اس سب کے پیچھے ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ براہ راست اس کا سامنا کریں گی تو کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ابا کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ انہوں نے وہی کیا جو ایک بہادر عورت کرتی ہے۔ وہ سچ کو اپنی قبر میں لے گئی، مگر اس سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن ہونے نہیں دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ حق کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی تھی۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ مولوی اشرف وہ سب کچھ جانتا تھا جو ہم جانتے تھے، مگر اس نے کبھی خود کو سامنے نہیں آنے دیا۔ ابا، اب مجھے اسے بے نقاب کرنا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ابا نے میری طرف حیرانی سے دیکھا۔ عمیر، یہ خطرناک ہوگا، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں ابا، میں اپنی ماں کی جنگ مکمل کروں گا۔ اگلے دن میں نے ایک اور اعلان کیا۔ محلے میں ایک اور بڑی مجلس ہونے جا رہی ہے جس میں مولوی اشرف سب کے سامنے سچ بتائیں گے۔ یہ اعلان پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔
मौलवी अशरफ खुद मेरे घर आए, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लिए। बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? उसने नरमी से पूछा, मगर उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। बस एक सच्चाई को सबके सामने लाने जा रहा हूं मौलवी साहब, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मौलवी अशरफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी में बोला, सच को छुपाना ही बेहतर होता है, वरना कब्रिस्तान में नई कब्रें बन जाती हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और बास दफा पुरानी कब्रें खुद बोलने लगती हैं। मौलवी अशरफ का चेहरा फक हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया था, अब यह आखिरी बार होगा। मुझे मालूम था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मौलवी अशरफ का असल चेहरा बेनकाब हो चुका था, मगर उसके पास अब भी ताकत थी और वो अपनी हकीकत सामने आने देना नहीं चाहता था। ये जंग अब जिंदगी और मौत की जंग है। मोहल्ले में मेरा ऐलान फैल चुका था, जुमे रात को मस्जिद में मजलिस होगी और मौलवी अशरफ खुद सबके सामने सच बोलेंगे। ये सुनकर हर कोई हैरान था। क्या मौलवी अशरफ भी इस सब में मुलव्विस थे? ये कैसे मुमकिन है? वो तो सबसे नेक शख्स थे। उमैर आखिर क्या करने जा रहा है? लेकिन एक बात वाजिया थी, अब सब कुछ खुलने वाला था। अगली रात मैं घर में बैठा अम्मा की डायरी पढ़ रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने दो नामालूम आदमी खड़े थे। उमैर भाई, आपको मौलवी साहब ने बुलाया है, उनमें से एक बोला। क्यों? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वो आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये एक जाल था। तुम जाकर कहो कि मैं उससे मजलिस में मिलूंगा, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे। मुझे एहसास हो चुका था कि मौलवी अशरफ अब खुलकर वार करेगा। अगले दिन मैंने साजिद को बुलाया। साजिद, तुम्हें मजलिस में सबके सामने बोलना होगा, मैंने कहा। साजिद के चेहरे पर खौफ था। उमैर, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार डालेंगे। अगर तुम खामोश रहे तो वो हमेशा के लिए जीत जाएंगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। साजिद कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं बोलूंगा। जुमेरात का दिन आ गया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। मौलवी अशरफ अपने आम अंदाज में बैठे हुए थे, मगर उनकी आंखों में एक अनजानी सी परेशानी थी। मैंने खड़े होकर कहा, आज हम यहाँ सजाने के लिए जमा हुए हैं। फरियाल के कत्ल का राज तो खुल चुका, मगर अब भी कुछ बाकी है। मोहल्ले वाले खामोशी से सुनने लगे। अब सबको मालूम है कि हाजी करीम, नवाब अहमद और चौधरी मंजूर इस गुनाह में शरीक थे, मगर असल साजिशी कोई और था, और वो है मौलवी अशरफ। ये सुनते ही मस्जिद में एक हलचल मच गई। मौलवी अशरफ फौरन खड़े हो गए। ये बकवास है, उन्होंने गुस्से से कहा। तुम्हारी माँ खुद एक गुनाहगार औरत थी और अब तुम अपनी झूठी कहानी बनाकर हमें गुनाहगार कह रहे हो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वाला शख्स खुद सबसे बड़ा गुनाहगार है और मेरे पास सबूत है। मैंने अम्मा की डायरी निकाली और सबको दिखाई। ये ज़ैनब की लिखी हुई डायरी है जिसमें सब कुछ मौजूद है। मौलवी अशरफ के चेहरे का रंग फक हो गया। बाबा मजीद आगे बढ़े और लरसती आवाज में कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ, मौलवी अशरफ ही वो शख्स था जिसने उन तीनों को फरियाल के खिलाफ उकसाया था। मैंने सब कुछ देखा था, मगर डर के मारे खामोश रहा। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। मौलवी अशरफ चीखे, ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सच। साजिद खड़ा हुआ। मैंने भी सब कुछ देखा था, मगर मैं डर गया। मौलवी अशरफ ही वो शख्स थे जो असल गुनहगारों को बचाने में लगे रहे। अब मौलवी अशरफ के पास कहने को कुछ नहीं था। मोहल्ले वाले जो कल तक उसे इज्जत के निगाह से देखते थे, अब नफरत से देख रहे थे। हमने इस शख्स पर भरोसा किया, ये हमारे ईमान का राहबर बना हुआ था, मगर अंदर से दरिंदा निकला। इसे गिरफ्तार करो। पुलिस पहले ही वहां मौजूद थी और जैसे ही मौलवी अशरफ ने भागने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो लम्हा था जिसका मैंने इंतजार किया था। सच ने झूठ को शिकस्त दे दी थी। मैंने एक मर्तबा फिर से अम्मा और फरियाल दोनों के साले सवाब के लिए देगें बनवाई। इस बार देगें बिल्कुल ठीक तैयार हुई। मेरे जिस्म में सुकून की एक लहर दौड़ी। चंद दिन बाद मैं अम्मा की कब्र पर गया। अब वहां सुकून था। हवा में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। मैंने हाथ फैलाए और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप बेगुनाह थी और अब सबको ये मालूम हो चुका है। हवा के झोंके ने मेरी पेशानी को छुआ, जैसे अम्मा मुझे दुआ दे रही हूं। सच कभी दफन नहीं होता। क्या आपने भी कभी किसी सच को दफन होते देखा है?
جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔